اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین و ناظرین، آج 24 ذی الحج ہے، پھر بہت بڑی عید ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، کہ آج کے دن اسلام عیسائیت پہ غالب آیا۔ آج کے دن اسلام کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، نہ کوئی خون بہا، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی اور جانی نقصان نہ مالی نقصان ہوا، اور بغیر جنگ لڑے اہل بیت نے اور سید الانبیاء نے اسلام کو فتح دلائی، اسلام فاتح قرار پایا۔ جب پیغمبر گرامی اسلام نے خود نصارہ نجران کو خط لکھا کہ یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، خط وہاں پہنچا، بہت بڑی آبادیاں، بعض روایتوں کے مطابق 40 بستیاں تھیں، بہت بڑی تعداد میں وہاں عیسائی موجود تھے، اکٹھے ہوئے۔ یہ کیسا خط ہے؟ مشورہ شروع ہوا۔ مشورے کے بعد بعضوں نے کہا جنگ کرتے ہیں، بعضوں نے کہا حملہ کرتے ہیں، بعض نے مشورہ دیا کہ وہاں جا کے ان سے بات چیت کی جائے۔ تو یہ لوگ وہاں سے آئے، ایک وفد آیا، آ کے مدینہ میں وارد ہوا، زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، سونے کے لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں وارد ہوتے ہیں اور سید الانبیاء تشریف فرما ہیں۔ سید الانبیاء نے انہیں دیکھ کے اپنے رخ کو موڑ لیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں، بڑے اخلاق کے مالک ہیں، خود بلایا ہے اور پھر بلا کے اپنے رخ کو موڑ لیا ہے۔ باہر نکلتے ہیں، وجہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو انہیں پکڑ کے ایک شخص، بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلمان، انہیں پکڑ کے لے آئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر۔ آپ نے ان سے پوچھا، سوال ہوا یہ حالت ہے، آپ نے فرمایا یہ لباس اتارو، سادہ لباس پہنو، سونا اتارو، سونے کے لاکٹ اتارو، جاؤ، خلق عظیم کا مالک تمہارا استقبال کرے گا۔ انہوں نے لباس بدلے، سونے کی انگوٹھیاں اتاریں، لاکٹ اتارے، بارگاہ نبوت میں آئے، سید الانبیاء نے استقبال کیا، بات چیت شروع ہو گئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم پہلے ہی مسلمان ہیں۔ فرمایا کیسے مسلمان ہو تم، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ پھر بیٹا نہ کہیں تو کیا کہیں، جس کا باپ کوئی نہ ہو بیٹا تو اللہ کا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے نبی نے وہاں یہ آیت پڑھی کہ مثل عیسیٰ عند اللہ ہے کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم کو جن کا باپ بھی کوئی نہیں، جن کی ماں ہی کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا کن فیکون، وہ کہا ہو جا، وہ ہو گیا، بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گیا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ نہ مانے، نہ ماننا تھا، ضد کی، تو ارشاد پروردگار ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرے حبیب علم آ جانے کے باوجود جو تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں، بحث کر رہے ہیں نا، اب بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جب یہ اعلان ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا، کل میدان میں لائیں گے، حضرت اٹھے مسجد سے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، چادر کے نیچے آہستہ آہستہ
ساروں کو اکٹھا کیا، حسنین شریفین بھی آ گئے، امیر المومنین بھی آ گئے، جناب سیدہ بھی آ گئی۔ تو خدا کی بارگاہ میں کا پروردگار ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحضننی ما یحضنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ تو آیت اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگلے دن وقت مقررہ سے پہلے آپ نے سلیمان کو بھیجا، جاؤ وہاں کوئی خیمہ نصب کرو۔ ایک چادر حضرت سلیمان نے لگا دی۔ پیغمبر اس شان سے نکلے، بیت فاطمہ سے اس انداز میں نکلے، امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا، حضرت امام حسن علیہ السلام کی انگلی تھامی ہوئی، اور پیچھے آگے آگے سید الانبیاء چلتے ہیں، پیچھے پیچھے جناب سیدہ، اور آخر میں امیر المومنین، اور یوں عصمت نبوت و امامت کے حصار میں چلی۔ نکلے باہر، دیکھ رہے ہیں دنیا، کوئی اور ساتھ نہیں ہے، اپنے نواسے، اپنی بیٹی، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے چلے۔ جو ہی باہر میدان میں آئے نا، نصارے نجران نے دیکھا آتے ہوئے، تو ان کا سربراہ کہہ رہا ہے سنو سنو، یہ جو آ رہے ہیں نا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ نصارے نجران مباہلہ کرنے سے منکر ہو گئے اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ لیکن میرے معصوم امام کا فرمان ہے، اگر اس دن، اگر 24 ذی الحج کو، اگر میدان مباہلہ میں عیسائی مباہلہ کرتے، قیامت تک پوری دنیا سے عیسائیوں کا وجود ختم ہو جاتا۔ یہ جو باقی رہ گئے ہیں نا، اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت کے مقابل میں مباہلہ نہیں کیا۔ اے معزز محترم مکرم سامعین و ناظرین، آپ سب کو اہل بیت کی، اسلام کی یہ فتح مبارک ہو، اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔